بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو وضاحت سکھائی اور اس کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا، جس کو نصیحت اور شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے بنایا، جس میں کوئی شک نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی القرآن چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بہت اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ہم نے فری قرآن کورس کا آغاز کیا ہے جس میں آپ کو تجوید کے ساتھ نہایت آسان طریقے سے قرآن پاک سکھایا جائے گا۔ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا فقہا نے واجب قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے ماہر استاد کی ضرورت ہے، لیکن جب تک استاد میسر نہ ہو آپ ان ویڈیوز کے ذریعے اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں۔ میں آن لائن قرآن ٹیچر ہوں۔ جو خواتین اور بچے پرائیویٹ کلاسز لینا چاہتے ہیں وہ ای میل کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کو ای میل ایڈریس دے دوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کورس کی ویڈیوز اسٹیپ بائی اسٹیپ بآسانی آپ تک پہنچ سکیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر سلیکٹ کر لیجئے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے اپنے اس کورس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم حروف کا تلفظ سیکھیں گے، اس کے بعد حروف کے مخارج سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف الف، با با با، تا تا تا، سا سا سا، جیم جیم جیم، حا حا حا، خا خا خا، دال دال دال، ذال ذال ذال، را را را، زا زا زا، سین سین سین، شین شین شین، صاد صاد صاد، راد راد راد، طا طا طا، ظا ظا ظا، عین عین عین، غین غین غین، فا فا فا، قاف قاف قاف، کاف کاف کاف، لام لام لام، میم میم
واو واو، ہ ہ ہ، حمزہ حمزہ حمزہ، یا 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 یا۔ آئیے اب حروف کے مخارج سیکھتے ہیں۔ مخارج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ حلقی مخرج، حلقی مخارج 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ح، غین خ، اور حروف حلقیہ کہلاتے ہیں۔ حمزہ ہا، عین ح، غین خ، حروف حلقیہ کہلاتے ہیں، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ اب حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ح حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ح حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ح حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ لسانی مخارج: قاف، کاف، یہ حروف لہویہ کہلاتے ہیں۔ قاف، کاف، حروف لہویہ کہلاتے ہیں۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جیم، شین، یا، یہ بھی لسانی مخارج ہیں اور حروف شجریہ کہلاتے ہیں۔ جیم، شین، یا، حروف شجریہ۔ جیم، شین، یا، حروف شجریہ کہلاتے ہیں۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم، شین، یا، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم، شین، یا، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ غاد حرف حافیہ کہلاتا ہے۔ یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ غاد حرف حافیہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ غاد حرف حافیہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ لام، نون، را، لسانی مخارج ہیں، حروف طرفیہ کہلاتے ہیں۔ لام، نون، را، حروف طرفیہ کہلاتے ہیں۔ لام، نون، را، حروف طرفیہ کہلاتے ہیں۔ لام زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ لام زبان کا کنارہ سامنے والے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ لام زبان کا کنارہ سامنے والے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ سامنے کے 4 دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ سامنے کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ سامنے کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔
را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے. طا دال تا حروف نطعیہ کہلاتے ہیں. یہ بھی لسانی مخارج ہیں اور حروف نطعیہ کہلاتے ہیں. طا دال تا حروف نطعیہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. طا دال تا حروف نطعیہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. طا دال تا حروف نطعیہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. ظا ذال سا یہ بھی لسانی مخارج ہیں، حروف لثویہ کہلاتے ہیں. ظا ذال سا حروف لثویہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. ظا ذال سا حروف لثویہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. ظا ذال سا حروف لثویہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. صاد ذا سین حروف صفیریہ کہلاتے ہیں. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. صاد ذا سین حروف صفیریہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. صاد ذا سین حروف صفیریہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. اب ہے شفوی مخارج. شفوی مخارج 4 ہیں. حروف شفویہ کہلاتے ہیں یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف. شفوی مخارج: فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. فا حروف شفویہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے. اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. فا با میم واو حروف شفویہ کہلاتے ہیں. اب ہیں جوفی مخرج. حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ یہ جوفی مخرج کہلاتے ہیں. جوف دہن یعنی منہ کا خلا، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. حروف جوفی مخرج حروف مدہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. خیشوم یعنی ناک کا بانسا، یہاں یہ غنہ کا مخرج ہے. نون مشدد اور میم مشدد یہ 2 حروف ہیں. نون پہ جب تشدید ہوگی اور جب میم پہ تشدید ہوگی تو ہم وہاں غنہ کریں گے. خیشوم ناک کا بانسا، نون مشدد اور میم مشدد یہ غنہ کا مخرج ہے. اس مکمل سبق کو یاد کرنے کے لیے کم سے کم 5 سے 7 بار ضرور پڑھیے. آج کی کلاس ہماری ختم ہوتی ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.